پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے باعث موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے جڑامالہ تک دھند کی وجہ سے بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کی وجہ سے ڈرائیورز کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لاہور گوجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد، بہاول نگر، ساہیوال اور دیگر علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ عوام غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ڈرائیورز فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ ترجمان موٹر وے پولیس۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ سرجانی، اورنگی ٹاؤن اور نارتھ ناظم آباد کراچی میں بادل برس پڑے۔ موچکو، ہب ریور روڈ اور بلدیہ ٹاؤن میں بھی ہلکی بارش۔ ہب چوکی، ساکران روڈ اور اس کے نواحی علاقوں میں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ جاڑے کے رنگ، بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری۔ مظفر آباد میں برس پڑے۔ وادی نیلم، لیپا میں برف باری۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ قلعہ عبداللہ میں برف باری۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گلگت بلتستان میں بھی غضب کی سردی، پارہ نقطہ انجمان سے بھی کئی درجے نیچے گر گیا۔ گوبس -8، لیا، پارہ چنار -4، میر خانی، ہنزا -3، سکردو میں -2 ریکارڈ کیا گیا۔ الخوارج جو ہے اس کا مکمل صفایا کرنے کا یہ وقت آ چکا ہے۔ یہاں پر ان کے جو گھس بیٹھی پاکستان میں موجود ہیں، خاص طور پر KP کے بعض علاقوں میں اور بلوچستان میں جو مختلف قسم کی وہاں پر پاکستان کے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں، ان میں جو خارجی ہاتھ، اس کا ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ کون کون ممالک ان کو وہاں پر ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ دشمن جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ سرحد پار سے جو پاکستان پر جو ابھی چند دن پہلے جو حملہ ہوا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ وزیراعظم کا فتنۃ الخوارج کا مکمل صفایا کرنے کے عزم کا ادا۔ فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے کا وقت آ چکا۔ اتحاد اور اتفاق سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے سہولت کار بیٹھے ہیں۔ KP اور بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں گھسپیٹھیے موجود ہیں۔ ہمیں خارجی ہاتھوں کا اچھی طرح علم ہے، جانتے ہیں کون کون سے ملک دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا دشمن گھاٹ لگائے بیٹھا ہے۔ سرحد پار سے پاکستان پر چند دن پہلے حملہ ہوا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ڈیجیٹل محاذ پر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، اسے روکنا ہے۔ پاکستان کے دوست نما دشمن باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں۔ جھوٹ اور حقائق مسخ کر کے پاکستان کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی ہوئی سوشل میڈیا پر جھوٹ کا طوفان برپا کیا گیا۔ اس کو کاؤنٹر نہ کیا گیا تو تمام کوششیں رائگاں جائیں گی۔ آرمی چیف کا عوام کے جان و مال کی حفاظت اور دہشت گردی سے نپٹنے کے پاک فوج کے عزم کا ادا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ فورم کا ہر قسم کی انتہا پسندی کو سختی سے کچلنے پر اتفاق۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو دہشت گردی سے نجات کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ فورم کا عزم، جعلی خبروں اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کا تدارک کرنا ہوگا۔ فورم کا ڈیجیٹل دہشت گردوں سے بھی سختی سے نپٹنے کا فیصلہ۔ اپیکس کمیٹی کا داخلی سلامتی کو ہر حال میں یقینی بنانے پر اتفاق۔ آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں تمام اداروں کا مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ فورم کا وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں کو بھی محفوظ بنانے کے عزم کا ادا۔ کسی کو احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کمیٹی کا فیصلہ۔ عزم استحکام کو کامیابی سے ہمکنار کے لیے سیاسی استحکام اہم قرار۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور دیگر کی شرکت۔ 26 نومبر کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی۔ تو میں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہے۔ جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے، رہیں گے۔ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے
چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے اکراس دا بارڈر ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کے آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے اقدام لیں گے. پورا کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں, وہ 2 گروپس کا ایک لڑائی کا مسئلہ تھا. یہ پورا مسئلہ ہے انشاءاللہ اب وہ حل ہو چکا ہے, اور کچھ ایسی مشکلات آئی ہوئی تھیں, راستہ بند تھا, انشاءاللہ وہ بہت جلد کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے. ایپیکس کمیٹی میں امن و امان پر بات ہوئی ہے. ملک میں دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں, ہر سطح پر مل کر مقابلہ کریں گے. 26 نومبر احتجاج کے دوران جو ہوا اس پر وزیر اعظم نے خود بات کی. شہباز شریف کے سامنے 26 نومبر سے متعلق اپنا موقف بیان کیا. وزیر اعظم کو بتایا ہمارے 13 لوگ شہید ہوئے, لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اس پر تحفظات سے آگاہ کیا. کرم میں دہشت گردی نہیں 2 فریقوں کا مسئلہ تھا جسے حل کر لیا, راستے کھول کر لوگوں کو سہولت دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی میڈیا ٹاک. ایک ضابطہ کار ہے, ایپیکس کمیٹی اجلاس کی کارروائی خفیہ ہوتی ہے. کسی کو بھی ایپیکس کمیٹی کی کارروائی پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. الیمین گنڈاپور کی مشکل کا احساس ہے, 2 کشتیوں میں چلنا پڑتا ہے. ایک طرف وزیر اعلیٰ, دوسری طرف اپنی پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہے. پی ٹی آئی کے مطالبات جائز ہیں یا نہیں فیصلہ مذاکراتی کمیٹی کرے گی. وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کا الیمین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل. کرم میں امن کی بحالی, زندگی لوٹنے لگی. آج پہلا قافلہ اشیاء خورونوش لے کر ٹول سے پارا چنار روانہ ہوگا. سامان سے بھرے ٹرک ٹول پہنچنا شروع ہو گئے. قافلہ صبح 10 بجے ٹول سے روانہ ہوگا. گاڑیوں کو حفاظتی حصار میں ٹول سے پارا چنار اور پارا چنار سے ٹول لایا جائے گا. قافلے کو سیکیورٹی فورسز اور ضلعی انتظامیہ تحفظ فراہم کرے گی. ابتدائی طور پر ہفتے میں 3 دن قافلے چلائے جائیں گے. کوہاٹ جرگے میں امن معاہدے کے بعد راستہ کھولنے کا فیصلہ ہوا تھا. پارا چنار سے ٹول تک کی واحد شارہ 21 نومبر کو حملے کے بعد بند کر دی گئی تھی. کرم میں قیام امن کے لیے مقامی افراد, قبائلی اور سیاسی قیادت پر مشتمل امن کمیٹیاں قائم. امن کمیٹیوں میں تمام مسالک اور فقہ کے افراد شامل. امن کمیٹیوں کی گارنٹی کے بعد ہی آج پہلا قافلہ روانہ ہوگا. فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا. کرم کے لیے گاڑیوں کا پہلا قافلہ رسد لے کر پارا چنار کے لیے روانہ ہوگا. پولیس قافلوں کی حفاظت کرے گی. دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی معاونت کریں گے. مشیران نے تنازعات کو پس پش ڈال کر امن کے قیام کی راہ ہموار کی. صوبائی اور وفاقی حکومتیں امن معاہدے کی کامیابی کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں گی. امن کمیٹیاں کسی بھی شرپسند کو قافلے یا معاہدے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گی. امن کمیٹیاں حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کریں. عوامی مشکلات کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر عمل درآمد اولین ترجیح ہے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا کرم سے متعلق اہم بیان. وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ چین کے فوری ثمرات. مریم نواز سے چین کے اعلیٰ سطحی وفد کے پنجاب ہاؤس اسلام آباد ملاقات. چینگ ڈو کی $700 ملین کی انویسٹمنٹ پر رضامندی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اصولی منظوری دے دی. چینگ ڈو حکومت کے تعاون سے ای ٹیکسی سروس کا جلد آغاز کرے گی. نواز شریف آئی ٹی سٹی میں چینی کمپنی کمپیوٹنگ سینٹر بھی قائم کرے گی. ملاقات میں نواز شریف آئی ٹی سٹی میں ڈیٹا اور کلاؤڈ سینٹر قائم کرنے پر اتفاق. چین کے تعاون سے پنجاب کو سب سے بڑا اے آئی سینٹر بنانا چاہتی ہیں. پنجاب بہت جلد خطے میں آئی ٹی ہب بنے گا. اپنے بچوں کو آئی ٹی میں سب سے برتر دیکھنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. مذاکرات کی ضرورت پاکستان کو ہے, تحریک انصاف کو نہیں. دعا ہے مذاکرات کسی منطقی نتیجے تک پہنچیں. بات چیت کی ناکامی سے جمہوریت کو خطرہ ہوگا. بانی پی ٹی آئی کی سوچ ملک کے مفاد میں ہے. ہمارا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں. ہم کہہ رہے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیں. جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. 1.5 سال سے ہم جیل میں ہیں. نہ ضمانت ملی نہ کیس شروع ہوا. ضمانت تو قتل کے مجرم کو بھی مل جاتی ہے. شاہ محمود قریشی کی گفتگو. بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور تمام اسیران کو فوری رہا کیا جائے. مذاکرات میں بڑا کلیئر بیانیہ آ چکا. ملک میں آئین و قانون کی بالادستی نہیں. بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے. ان پر کوئی کیس بنتا ہی نہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک.
सिविल नाफरमानी पाकिस्तान नहीं फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ है। सिविल नाफरमानी तहरीक बोगस निज़ाम के खिलाफ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत की फस्तायत से घबराने वाले नहीं। हुकूमती वज़रा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सपोर्ट ब्लॉक करने की धमकियाँ देते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा नहीं होगी। बरियत का केस है, सज़ा हो भी जाती है। मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। हम डील नहीं जुडिशल कमीशन के जरिए इंसाफ मांग रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वक़ास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है। 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि अटक जेल में उनको कहा गया कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, जिसको उन्होंने डिनाई किया। और उसके बाद ये हुआ, ये जो पनिगाला में या केपी में उनको शिफ्ट करने की बात की गई। बुशरा बीबी के बारे में मुज़ाकराती कमेटी ने ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ना बुशरा बीबी जो है इन मामलात में मुदाखलत करती हैं। फैसल चौधरी की बुशरा बीबी के पस पर्दा मुज़ाकरात की तरदीद। बुशरा बीबी की कोई मुदाखलत नहीं है। मुज़ाकरात का मैंडेट पानी पीटीआई ने दिया। तर्जमान साहबजादा हामिद रसा है, उन्हीं की बात पार्टी पॉलिसी होगी। बानी पीटीआई को 2 बार डील की ऑफर हुई। एक बार अटक जेल में ऑफर हुई, 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाए। दूसरी बार अडयाला जेल में पेशकश हुई। तरदीदों के बाद यकीन हो गया ऑफर्स हुई हैं। मुज़ाकरात 2 फ़रीक़ैन के दरमियान होते हैं। पहले हुकूमत बताए उनका चार्टर ऑफ डिमांड क्या है। वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात। एटीसी इस्लामाबाद ने 250 मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत का मुलजमान को 5-5 हज़ार रुपये मुतल्लकों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। मुलजमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज हैं। FIA गुजरामाला जोन की कार्रवाई। लिबिया कश्ती हादसे में इंसानी स्मगलर समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमों को गुजरामाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इंतहाई मतलूब मुलजिम की शनाख्त खुरम शहजाद के नाम से हुई। मुलजिम ने कमसन बच्चे को कश्ती के जरिए यूरोप भिजवाने के लिए 10 लाख रुपए लिए। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते लिबिया भिजवाने में मुलव्विस इंसानी स्मगलर निसार अहमद जज्जा भी गिरफ्तार। मुलजिम गुज़िश्ता 10 साल से इस्लामाबाद जोन को मतलूब था। FIA कंपोजिट सर्कल एबटाबाद की कार्रवाई। अफगान लैंड रूट एजेंट पकड़ा गया।